تاریخ دنیا میں کچھ ایسے افراد بھی گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، سلطنت، بادشاہی، نعمتیں، سب کچھ دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی اور جنگ کی تیاریاں بھی کی، مگر آخر ان کا انجام بہت خطرناک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شداد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں عاد نامی ایک شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام شدید تھا، چھوٹے بیٹے کا نام شداد تھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی۔ شدید تقریباً 700 سال تک بادشاہی کر کے مر گیا اور اس کے بعد پھر شداد بادشاہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کے دور میں بہت زیادہ عدل و انصاف پایا جاتا تھا، جس کی مثال آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شداد کے محکمہ عدالت میں 2 بندے اپنا فیصلہ لے کر آئے، جس میں سے پہلے شخص نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے اس بندے سے زمین خرید کی ہے، اور جب میں نے اس زمین کو کھودا تو اس میں سے سونا نکلا ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ خزانہ اس کو واپس کروں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں زمین بیچ دی ہے، اس لیے میں یہ خزانہ نہیں لوں گا، زمین تمہاری ہے تو خزانہ بھی تمہارا ہے۔ پھر دوسرے بندے نے کہا جناب میں نے تو اسے زمین بیچ دی ہے، اب زمین اس نے خرید کر لی ہے۔ اس نے کہا جناب زمین تو میں نے خرید کر لی ہے، لیکن سونا یا اس کے اندر جو خزانے تھے زمین میں وہ تو میں نے خرید نہیں کیے، اس لیے میں صرف زمین رکھوں گا، باقی جو خزانہ ہے وہ اس کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن وہ بندہ نہیں لے رہا مجھ سے۔ مطلب کہ اتنا عدل و انصاف تھا کہ اس شداد کے دور میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کے دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ چرتے تھے، مگر کبھی بھی شیر کو اور بھیڑیے کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بکری کو کھا سکیں۔ شداد کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، بادشاہی دی، اور لیکن جب وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس پہنچے اور انہیں طرح طرح کی تبلیغیں کی اور انہیں دعوت ایمان دی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے دین کو قبول کر لو اور ایمان قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ تم پہ فضل اور کرم رہے گا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام اس طرح کی تبلیغیں کرتے رہے تو شداد نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے خدا کی جنت کے بارے میں، لہٰذا اس جیسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، پھر تمہارے خدا کی جنت کی مجھے کیا ضرورت پڑے گی؟ میں دنیا میں اس جیسی جنت بناؤں گا اور اس میں سکون کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ آرام کروں گا، اس لیے مجھے تمہارے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میں تمہارے خدا کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اپنے ملک کے ہر امیر، وزیر اور بادشاہ، ہر ایک بندے کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کے اپنے شہروں میں یہ اعلان کرو کہ جہاں بھی کوئی ہموار اور اچھی زمین ملے تو ہمیں بتائے تاکہ ہم وہاں اپنا محل اور اپنی جنت بنا سکیں۔ بہرحال قاصدوں کو بھی شداد نے روانہ کر دیا کہ ہر ملک میں جائیں، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ شداد کے زیر حکم تقریباً 1000 ملک تھے اور 1000 شہر تھے، جن کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ شداد نے اپنے قاصدوں کو روانہ کر اور نے کہا کہ وہاں سے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، زبرجد، زمرد، جو کچھ بھی تمہیں ملے وہ بھی لے کے آنا، اور وہاں کے بادشاہوں کو حکم دینا کہ یہاں زمین کوئی تلاش کرے، اگر کہیں اچھی زمین مل جائے تو ہم وہاں اپنی جنت بنائیں گے۔ بہرحال خطۂ عرب میں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ملا جو سب سے اچھا تھا۔ شداد نے کہا کہ اب اس جگہ پہ ہم جو ہے اپنی جنت بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ 3000 استاد ایسے مقرر کیے جائیں جو اس زمین کی پیمائش کریں، اور ہر ایک استاد کے ساتھ تقریباً 100 بہترین کاریگر ہوں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے فوت کا سنگ مرمر سے بنیاد رکھی گئی، لہذا اس کے بعد پھر اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی بنائی گئی، چھت اور ستون زبرجد اور زمر سب سے بنائے گئے۔ اس جنت کے اندر سونے اور چاندی کے درخت لگائے گئے، اور ان درختوں کے پتے زمن سب سے بنائے گئے، اور ان کی ٹہنیاں سرخ یاقوت سے بنائی گئی۔ ان درختوں پر طرح طرح کے میوے اور پھل لگائے گئے، اور اس کے صحن میں خاک کے بجائے مشک اور عنبر اور زعفران بھرے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پتھر کی جگہ پہ اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے گئے، شربت، شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئی۔ اس جنت کے دروازے پہ 4 بڑے میدان سجائے گئے، اور ان میں طرح طرح کے پھلدار درخت لگائے گئے۔
اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سجائی گئیں جو سونے اور چاندی کی بنائی گئی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے تقریباً 1,000 دسترخواں سجائے گئے جس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے ملک کے سارے لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورت اور حسین و جمیل تھی ان کو بمثل حور و غلمان کے اس محل میں مصنوعی جنت میں رکھا تاکہ وہ حور و غلمان کی طرح اس میں خدمت کریں۔ تقریباً 300 سال تک اس جنت میں یہ کام ہوا اور یہ جنت سجائی گئی، اور اس میں تقریباً ہر طرح کی نعمتیں رکھی گئی۔ جب یہ مکمل ہوئی تو 10 سال تک وہ کافر شداد یہ ارادہ کرتا رہا کہ میں جا کر اپنی جنت دیکھوں جو میں نے بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک دن اس کے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں جا کے اپنی جنت دیکھ کے آؤں کہ آخر کتنی خوبصورت میں نے بنائی ہے۔ بہرحال اس نے 200 غلام اپنے ساتھ لیے اور جنت کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیج دیا، اور ایک غلام کو اپنے ساتھ لے کر جب جنت میں جانے لگا تو اس مصنوعی جنت کے دروازے پہ ایک بندہ کھڑا دیکھا۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ پھر شداد نے اسے کہا کہ تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت دیکھ لوں، پھر جا کے میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھے، لہذا تو دوزخ میں ہی جائے گا، اس لیے تجھے جنت نہیں دیکھنے دی جائے گی۔ پھر شداد نے کہا کہ چور میں گھوڑے سے نیچے اترو پھر میری روح قبض کر لے۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں اس نے اپنی مصنوعی جنت کے دروازے پہ رکھا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا۔ اور پھر اسی وقت آسمان سے ایک فرشتے نے ایک ایسی سخت آواز نکالی جس کی وجہ سے شداد کے سارے ساتھی ہلاک اور برباد ہو گئے، جنہیں ایک لقمہ کھانے کی فرصت بھی نہیں ملی، اور اس میں تقریباً ملک کے ادنا و اعلیٰ، فقیر اور امیر سب کے سب برابر ہو گئے اور ان کا ملک غرق کر دیا گیا، حتیٰ کہ شداد کی جو مصنوعی جنت تھی ان کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا تاکہ قیامت تک اس کا اثر باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شداد نے اتنی خوبصورت جنت بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جنت پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو اپنی جنت کا حساب ہی بنایا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ بہرحال یہ تھی ہماری آج کی کہانی شداد کے بارے میں۔ کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور بنتا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک جلدی پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔